بہت بہت شکریہ ثنا صاحب. شوکت صاحب، اس وقت آفاق احمد صاحب کا بیان جب بھی آتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کے حوالے سے پہلے بھی بات بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، چیزیں آپ لے کے آتے رہے ہیں کراچی کے ایشوز کے حوالے سے. لیکن یہاں مسئلہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کے آفاق احمد صاحب نے ایک بات کہی، اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب کچے کے ڈاکوؤں کے سپورٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیوں دیا یہ؟ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اور کیوں کہا گیا یہ؟ دیکھیں ثنا صاحبہ، بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا اور جو بات چیئرمین آفاق احمد بھائی نے کی ہے اس کا تعلق کچے کے ڈاکوؤں کا جو ہتھیار ڈالنے کی سرگرمی ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے ہمارے معاشرے کو کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری عمر لگا دی لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لینے کی، ان کو آپ ریڈ کارپیٹ بچھا کے اعلان کر کے ان سے اسلحہ ڈلوائیں، آپ ان کو تھانے میں بلوائیں اور اسلحہ لے لیں اور جو کارروائی ہے قانون کہتا ہے وہ کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پنجاب کی طرف اگر آپریشن شروع ہو تو آپ فوراً، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سندھ کے وڈیرے اور پیپلز پارٹی کے بہت حقی لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے رابطے میں تھے، انہوں نے ان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے سپورٹ کی جا رہی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی کی جا رہی تو یقیناً ایسا نہیں ہے، لیکن کی جائے گی یہ ہمیں یقین ہے. اور یہ اس طرح میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا اور کوئی باشعور انسان نہیں سمجھ سکتا، کوئی پاکستانی اس بات کو ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ریڈ کارپیٹ بچھائیں اور ایک تقریب منعقد کریں اور اعلان ہو فلانا آ رہا ہے، اس پہ 10 لاکھ ہے، وہ اپنا اسلحہ رکھ رہا ہے اور اس پہ شاباشی دے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ یہاں کراچی کے لوگوں کو گریجویٹ پڑھا لکھا ماسٹر کیا ہوا پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے نیچے بٹھا دیتے ہیں، اور ایک ایسا شخص جس نے لوگوں کو اغوا کر کے مار کے پھینک دیا ہو اور رینسم لیتا ہو، تو کیا یہ طریقہ یہ محاسب معاشرے کی عکاسی ہے؟ اچھا، دوسری طرف یہ بات سامنے آئی کہ یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹ میں نے دیکھا کہ جو گاڑی چلانے والے ہیں، جو مختلف کیب کی سروسز اور جو رائڈر ہیں، وہ تمام کراچی کے بچوں کو نوکریاں تو کہیں نہیں مل رہی، یہی کام کر رہے ہیں، فوڈ سپلائی کا اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپرز کے حوالے سے انہوں نے تھوڑے سے اقدامات کیے، بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہوئے سینٹر میں اور تھوڑا کام وہ کراچی کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے توجہ دی ہے اس دفعہ کہ کراچی میں جو یہ امتحانات ہوں وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ آئی بی ایس سکھر کی طرف ان کو انڈر دے دیا تھا ایم ڈی کیٹ اور وہاں سے ایگزامس ہو رہے تھے، اب رزلٹ کیا آتا ہے یہ تو قبل از وقت ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی کہا ہے ہم، جب اس پہ کوئی عمل ہوگا پھر سامنے پکچر آئے گی کہ کیا ہوا. آپ سمیت تمام صحافی اور تمام پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاڑکانہ کے ٹیسٹ کس طرح ہے اور کراچی کے ٹیسٹ کس طرح ہے. یہ بات ہضم ہو نہیں سکتی. مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے یا مجھے کوئی سمجھا دے آ کر، اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو ببانگ دوہل آ کے اس چیز کو بھی کنڈیم تو کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لاڑکانہ کے لوگوں کا اتنے پرسنٹ، بچوں کا اتنے پرسنٹ رزلٹ آ رہے ہیں اور کراچی کے بچے ان کا اتنے پرسنٹ رزلٹ آ رہے ہیں. اور جبکہ کوئی صحافی جا کے ان سے انٹرویو کرتا ہے آئی بی ایس سکھر کے لوگوں سے یا ایم ڈی کیٹ میں جو پاس ہوئے ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر کی اسپیلنگ نہیں بتا سکتے، تو وہ کس طرح پاس ہو رہے ہیں، 87% کس طرح لے کر آ رہے ہیں. اور یہ ان کو ببانگ دوہل کہنا چاہیے جناب ڈاکٹر صاحب کو، سوری مصطفیٰ کمال صاحب کو، کہ یہ اس طرح ہوتا رہا ہے ماضی میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہوتا ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، یہ بھی جہاد ہے کہ یہ بھی اگر آپ بہت سچے ہیں تو یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ماضی میں ہوا اس پہ بھی ہماری نظر ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، ایک طرف جی بولیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو مصطفیٰ کمال صاحب ہم نے دیکھا میڈیا کے سامنے تھے اور انہوں نے بھی کانفرنس کا بھی اہتمام کیا تھا، مختلف اسٹیک ہولڈرز کو اس میں بلایا تھا،
اور بڑے ولنگ تھے کہ وہ کام کر رہے تھے, تو ان کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ ماضی میں سب کچھ ہوا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. نام لے کے بولنا چاہیے, جس طرح ہم کہتے ہیں. ہم اس طرح کہنے کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس شہر میں, اور ہمیں کسی جگہ کوئی کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب لاسٹ الیکشن لڑا اس وقت سے لے کے آج کی تاریخ تک میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک ہمیں ہماری اجازت نامے جلسے کے یا کنونشن کے اگر کسی اوپن جگہ پہ ہم کر رہے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. تو ہم تو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. ہم شہر کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے نوجوانوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہم یہ ببانگ دہل کرتے رہیں گے. اچھا, اس وقت کچھ دیر پہلے ریحان ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ان سے بھی میں نے سوال پوچھا تھا. میں آپ سے بھی سیم کوشچن پوچھوں گی. 80s میں پارٹی جو اٹھتی ہے اور اس پارٹی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لے گی کراچی اور حیدرآباد میں. آپ کا بھی تعلق اسی پارٹی سے رہا اور پھر آپ لوگوں کے دھڑے الگ الگ ہوئے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت بھی ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا, اب پھر کراچی کے بچوں میں ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے. آپ موجود ہیں, جو ایم کے موجود ہے, پھر اس کے بعد جناب یہاں پہ جماعت اسلامی موجود ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کراچی کا بچہ آپ کہیں اور کی طرف رخ کرے گا, یا تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھے اور اس کا ساتھ دے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کسی اور راستے پہ نکل گیا ہے کیونکہ اب تو پانی اس سر سے اوپر ہو گیا ہے, نوکریوں کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, مہنگائی اپنی طرف ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ویکیوم بہت بڑا کریٹ ہو گیا اور ضرورت ہے کہ اس طوفان کو اب تھاما جائے؟ محترمہ, مجھے بہت خوشی ہے کہ صحافی جو ہیں ہمارے, ان کو بھی یہ احساس اور اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر چلا گیا. دیکھیں, اس وقت بھی پارٹی بن چکی تھی 80s میں, اور اس کی جو گروتھ تھی وہ بہت سلو تھی, اور اس کی وجہ صرف یہ بات تھی کہ کراچی کے لوگ جو مہاجر ہیں, اردو بولنے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس شہر کا اور اس پاکستان کا, اس ملک کا سرپرست سمجھتے ہیں, بانی سمجھتے تھے. وہ لسانی سیاست کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے. لیکن جو بشرا زیدی کا واقعہ ہوا اور جس طرح پولیس نے اور دوسرے جو باہر کے لوگ آئے میں ٹرانسپورٹر, انہوں نے جس طرح مارا ان کو, جس طرح زیادتی کی, انہوں نے تشدد کیا, پھر اس قوم نے, یہ قوم اس طرح اٹھی کہ ان لوگوں کو اور ارباب اختیار کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ قوم اس طرح کر سکتی ہے. اور اس وقت بھی یہ میں آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہلو جی سر, میں سن رہی ہوں آپ کی بات. جی جی سر, آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اپنے پورے پاکستان کی عوام کو اور ارباب اختیار کو. اس وقت بھی یہ بالکل اس طرح یہ شہر سلگ رہا ہے, کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں, اور ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس نہج تک یہ شہر اور یہ یہاں کے لوگ نہ جائیں. اچھا, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بشرا زیدی کیس کی آپ نے بات کی, وہ بھی ایک ٹریفک کا حادثہ تھا, اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ای چالان کی بات تو ہو رہی ہے, بڑے بیانات دے رہے ہیں, لیکن کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ PCHS میں واقعہ اور ہیوی وہیکل کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ہیوی وہیکل کیوں یہ معاملے ختم نہیں ہوتے؟ آج مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے تقریباً ہیوی وہیکل 10,000 ایسے ہیں جس میں ٹریکرز کا کام کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود معاملہ تھم نہیں رہا ہے. بلکہ جو ای چالان کا سسٹم ہے اس میں بھی کہا گیا کہ 20,000 روپے فی چالان لیا جائے گا. تو چالان کرنا کس کا ہے؟ کیا یہ ایک شہری کراچی کا ویسے ہی پریشان ہے, یا تو اس کی تربیت کی جائے, یا تو مرحلہ وار تربیت کی جائے, یا جناب پہلے مرحلے میں ہیوی وہیکل کو ہی نشانہ بنا کے پہلے ان کی تو احتساب کیا جائے, پھر دوسرے مرحلے پہ دوسروں کو لایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, یا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جناب یہ معاملہ بھی کتابوں میں ہی رہ جائے گا اور کراچی کے شہریوں سے ایک اور ٹھگنے کا ایک انتظام کیا جا رہا ہے؟ جی, ہر وہ کام جو سندھ گورنمنٹ بیٹھ کے کرتی ہے بند کمرے میں بیٹھ کے آپ میرے قسمت کا اور مجھ پہ جو بھی آپ چالان یا جو بھی جرمانے لگاتے ہیں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں, اور وہ بھی صرف اس شہر میں, اس شہر کے لیے. آج وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آیا کہ ہم آہستہ آہستہ اندرون سندھ میں بھی اس کو لاگو کریں گے. ارے بھائی, تاریں تو رہتی نہیں ہیں, چوری ہو جاتی ہیں, کیمرے کہاں سے رہ جائیں گے؟ یہاں پلوں کے سریے کاٹ کے نشے
जो नशा करने वाले लोग हैं, जो गैर मुकामी लोग हैं, वो काट के ले जाते हैं, पुलिस देखती रहती है। मुझे ये बताएं कि आप इस शहर को सहूलियात आप नाइजीरिया से भी बदतर दे रहे हैं, और आप चालान के जो पैसे हैं वो आप अमेरिका वाले लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो हमारा नौजवान, ग्रेजुएट नौजवान, मास्टर किया हुआ नौजवान, अब तो हमारी बच्चियां भी पांडा में, फूड पांडा में या किसी भी ऐसी सर्विसेज में रात के 3-3 बजे और सुबह तक वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं। अगर किसी एक छोटे से भी एक राइडर को 5,000 का जुर्माना हो जाए तो वो 3 महीने खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी चीज आप बंद कमरे में सिर्फ कराची के लोगों को लूटने के लिए बनाते हैं और बाहर आके ऐलान कर देते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मेरी लिए, मेरी किस्मत का फैसला या मेरे रहन सहन के लिए आप कोई सहूलत नहीं देने को तैयार, तो खुदा के लिए कि आप यहाँ के लोगों के गोश्त काट के खाने के चक्कर में है। ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह हम इसके आगे खड़े हैं। दूसरी बात, आपने जो हैवी ट्रैफिक की आज तक जो है ना, चेयरमैन आफाक अहमद भाई 788 भुगत रहे हैं जेल में जाकर, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस शहर के लोगों के लिए बगैर किसी नस्ल और बगैर किसी जबान बोलने वाले के लिए ये आवाज उठाई थी कि ये डंपर जो है और ये टैंकर है, ये लोगों को चल रहे हैं, और उस पे बजाय उनको वो जो उनका नुमाइंदा था डंपर्स का, वो आके शहर में बंदूकें ले के वो लोगों को बयान देता फिरता था कि मैंने पाकिस्तान का बाइकाट कर दिया। मुझे आप ये बताएं, उसमें से कई जो ड्राइवर पकड़े गए उनके लाइसेंस नहीं थे, हमने उसको जाके थानों में जाके चेक किया। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का कानून है? ये जंगल का कानून है। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसकी आगे अब रेजिस्टेंस पैदा की जाएगी। इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ हम खड़े हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट हर वक्त खड़ी है, और ये हम कन्वेंशन की जो है ना, हमने जो ये आज सिलसिला चल रहा है, ये इंशाल्लाह आइंदा भी चल रहा है, और इसमें हम मज़ीद फैसले। शौकत साहब, आखिरी सवाल पूछूंगी, वक्त की कमी भी है, चाहती थी और क्वेश्चन भी पूछूं, लेकिन सवाल ये है, जब मैंने वैक्यूम क्रिएट होने की बात की, आप एक तरफ कहते हैं कि आपकी पार्टी को उस तरह से सपोर्ट नहीं है, आपको इजाज़त नहीं मिलती, आपको परेशानी हो रही है, आप किस तरह से, आपकी पार्टी हमें पीछे लगती है कराची में इस वक्त और पार्टीज़ के मुकाबले में, आपकी वो हमें एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आती या तो दिखाई नहीं जाती। आप किस तरह समझते हैं कि आपकी पार्टी आगे आके कराची के मसले को मज़ीद बेहतर कर सकती है और लोगों को आपकी तरफ जो है वो आना चाहिए? आप समझते हैं कि कराची का केस आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी पार्टी की? जी, स्ट्रेटजी ये जो हम कर रहे हैं, हम रोड पे आएंगे और अपने लोगों के साथ देंगे। कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में जो मिल्क मालकान है उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो जिसको आप तरक्की पसंद या जो भी आप कह लें, अंदरून सिंध से जो सिंधु देश के लोग हैं, वो आके वहां पे भत्ते के लिए डिमांड करते हैं, और वहां पे जो काम कर रहे हैं महाजिर उर्दू बोलने वाले, उनको मारते हैं अकेला पाके। कल हमने ये फैसला किया है कि हम वहां जाएंगे और इस तशद्दुद को रोकने की कोशिश करेंगे। मिल मालकान को ये यकीन दहानी कराएंगे कि आप महफूज हैं। आपको जो बेहतर शख्स लगता है आपकी फैक्ट्री के लिए, जो आपको प्रोडक्शन दे सकता है, जो काम कर सकता है जेन्युइन, आप उसको रखें, क्योंकि ये मिल मालकान भी शहर के हैं और जो उसमें काम करने वाले हैं जिनको रोका जा रहा है वो भी इस शहर के लोग हैं। और इंशाल्लाह ये बात सबको पता है कि हमारी कोई एक्टिविटी दिखाने के लिए शायद वो मना करते हैं या प्रेशर डालते हैं, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी एक्टिविटी, हमारे कन्वेंशन भरपूर हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की हम इसमें शामिल है, और इंशाल्लाह आने कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको हर जगह महाजिर कौमी मूवमेंट नजर आएगी। अपने बहुत शुक्रिया।